پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ایک انتہائی اہم اعلامیہ آیا، جس اعلامیے میں کہا گیا کہ جو ڈاکومنٹ پاکستان کو ریسیو ہوا وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان بائی دا کنٹری ان کویسچن، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، انڈر اینی سرکمسٹانس کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ انتہائی اہم بیان اس اہم فورم سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور صرف بیان ہی کافی ہے یا بیان کے بعد کچھ ایکشنز بھی ہوں گے اگر انٹرنل انٹرفیئرنس ہو رہی ہے۔ اور جب یہ والا سارا ڈاکومنٹ جو کہ بلیک اینڈ وائٹ میں ایک ڈیمنگ ڈاکومنٹ ہے پریزنٹ کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، تو اس کے بعد کیا کوئی ایگزیکٹو ایکشن بھی ہوگا اس حوالے سے یا نہیں ہوگا؟ میری جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب سے بات ہوئی اور جنرل طارق خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے جو کہ این ایس سی نے آج انڈورس کر دیا، اور اس کے حوالے سے اس پہ قانونی کارروائی جو ہے وہ حکومت پاکستان کو شروع کرنی چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، انتہائی سیریس معاملہ ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ذکر ہوتا رہا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، کیا جب قومی سلامتی کے معاملات آئیں تو اس دستاویز کو سیکرٹ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے قانونی رائے بھی لیں گے۔ ہمارے برادر ملک چین کی طرف سے چند انتہائی اہم بیان آئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی وہاں پہ رشین فارن منسٹر، چائنیز فارن منسٹر اور دیگر وزراء خارجہ سے ملاقات ہوئی، لیکن جو اہم بیانات ان ملاقاتوں کے بعد آئے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جو چین کی دوستی ہے اس کو مزید مضبوط کرتے ہیں، اور ان بیانات میں نئی سرد جنگ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بڑا واضح اشارہ ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ ہر صورت میں کھڑا ہوگا، اور جو نئی سرد جنگ ہے جس میں چھوٹے ممالک کو پہلے کسی بلاک کا حصہ بنایا جاتا تھا، جس طرح پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے، اور اسی ڈاکومنٹ کے تناظر میں تو یہ بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے ہی بات کریں گے، اور سب سے اہم وزیر اعظم پاکستان کا آج قوم سے خطاب۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے قوم سے خطاب میں یہ کہا ہے کہ جو بیرونی سازش ہے کسی صورت اس کو وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ باقی ووٹنگ پروسیس کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی کہ اتوار والے دن اس پہ ووٹ ہوگا، کیا باتیں کی وزیر اعظم نے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے وفاقی برائے کمیونیکیشن مراد سعید صاحب، اور شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ناظرین میں باقاعدہ طور پہ دوسرے پینلسٹ سے بھی بات کروں، قانونی رائے بھی ان سے لیں، وزیر اعظم پاکستان نے جو آج قوم سے خطاب کیا اس میں ایک میسج بہت واضح تھا: تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے۔ میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دیر اس طرح گزارا کریں گے؟ دھمکیاں مل رہی ہیں۔ جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے۔ ہم وہ پوری طرح لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کن ممالک یا کون سے لوگ تھے باہر جنہوں نے ہمیں یہ جو دھمکی دی ہے۔ اس راہ میں رازن ہے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی زندگی کو بھی بہت خطرہ ہے، مجھے نہیں پتا وہ حصہ کو بڑھایا نہیں بڑھایا، کانسیکوینسز والا، ٹھیک ہے، دیٹ از لائف تھریٹنگ۔ اور تم جس لمحے میں زندہ ہو، یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا۔ یہ جو آج قاتل اور مقتول اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو جنہوں نے اکٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتا ہے۔ آج وہ ذوالفقار علی بھٹو والا ٹائم نہیں، وقت بدل چکا ہے۔ تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے، لیکن ہم ملک کی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ اپنے قوم سے خطاب میں کیا بڑے واضح الفاظ میں۔ ناظرین، ایک ڈیبیٹ اسی ڈاکومنٹ کے حوالے سے چل رہی ہے کہ جناب اس کو سیکرٹ رکھا جائے، انتہائی سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پاکستانی قوم کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کے جو مندرجات ہیں جس میں بار بار
ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر کیا گیا، جس میں ذکر کیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا جائے، باقاعدہ آفیشلی یہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب آپ اس لیٹر کو عوام کے سامنے رکھیں، کیونکہ قومی سلامتی کا اگر مسئلہ آ جاتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی کہتی ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، اور کیا وزیر اعظم نے کل بھی ایک اہم سوال کیا تھا صحافیوں سے ملاقات میں کہ کوئی بھی ملک کیا 15 ارب روپے خرچ کر کے پاکستان میں رجیم چینج کر سکتا ہے؟ کیا ہم ایک ایسی بنانا ریپبلک بننا چاہتے ہیں؟ کل ہم نے جنرل اعجاز اعوان صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا اس ڈاکومنٹ کو پبلک ہونا چاہیے، تو ان کا کیا جواب تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نے بھی اس سیکرٹ ایکٹ کو پڑھا ہے اور 34 سال اس پر عمل کیا ہے جب وردی پہنی، اور آج بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو سنگین نتائج کی دھمکی اگر ایک ملک کو ملتی ہے تو اس دھمکی کو خفیہ رکھنا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ذمہ داری نہیں بنتی پرائم منسٹر کی یا کسی بھی آفیشل کی جو ایک آفیشل پوسٹ ہولڈ کر رہا ہے۔ دھمکی کو بتانا ہوتا ہے اور دشمن کے عزائم کو بے نقاب کرنا پرائم منسٹر آف پاکستان کی اور آرمی چیف کی یا تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دشمن کے عزائم کو بے نقاب کیا جائے تاکہ پوری قوم اس کے خلاف تیار ہو سکے۔ میڈیا کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے۔ 22 کروڑ عوام کو جا کر کان میں پرائم منسٹر نہیں بتائے گا کہ یہ مجھے دھمکی مل رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا جنرل اعجاز اعوان کو۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ابوذر سلمان خان نیازی، ایڈوکیٹ ہیں، قانونی ماہر ہیں۔ بہت شکریہ سلمان ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ سے میں پہلی سوال تو یہ جاننا چاہوں گا، کیا جو اتھارٹی کسی ڈاکومنٹ کو اس کی کلاسیفیکیشن کرتی ہے کہ یہ ریسٹرکٹڈ ہے، کانفیڈینشیل ہے، سیکرٹ ہے، ٹاپ سیکرٹ ہے، فار آئیز اونلی، اسی اتھارٹی کے پاس کیا یہ پاورز ہوتی ہیں کہ اسے ڈی کلاسیفائی کرے اور یہ ریسٹرکشن ریموو کر سکے؟ دیکھیں ارشد، اس کے لیے کوئی بھی جو اتھارٹی ہوتی ہے، کوئی وہ آرڈر پاس کرتی ہے اگر، تو اس کے پاس اسی آرڈر کو ریسینڈ کرنے کے ریووک کرنے کی پاور ہوتی ہے انڈر جنرل کلازز ایکٹ 1897 سیکشن 21 ہے، وہ تو ہے۔ لیکن اگر یہ لیٹر جو اگر آپ دیکھیں، میں نے دیکھا تو نہیں ہے، جو سننا ہے یہی کہ یہ ایمبیسڈر نے لکھا ہے، وچ از دا گریڈ 21 اور 22 آفیسر آف دا فیڈرل گورنمنٹ۔ تو اگر کیبنٹ، ایون دا منسٹر ان چارج اور دا فیڈرل سیکرٹری جو ہے آپ کے فارن افیئرس کے، ہی ہیز دا پاور ٹو ڈی کلاسیفائی دس ڈاکومنٹ۔ اور کیبنٹ انلیس ایک چیز دیکھنی پڑے گی، اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ جس کو آپ کا پارلیمان کی کوئی قانون پاس کر کے ڈکلیئر کر دے کہ یہ سیکرٹ ہے، اس کو کوئی انسان یا کوئی افسر جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پھر آپ کے ملک کے قانون میں کلاسیفائڈ ہو گیا ہے، اس کو کیبنٹ بھی نہیں کر سکتی۔ اس ڈاکومنٹ کو تو اینی پرسن ہو از سینئر ٹو دا ایمبیسڈر اور ایون دا ایمبیسڈر ہمسیلف ایز پر دا لا آف پاکستان کین ڈی کلاسیفائی دس ڈاکومنٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا ماضی میں ہمارے پاس یا سپریم کورٹ کے کوئی ایسے کیسز ہیں جس میں یہ سوال اٹھا ہو کہ جناب کون سے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت کوئی ڈاکومنٹ اگر ہے تو اس کو پبلک کیا جائے؟ کوئی سپریم کورٹ کے کیسز میں بھی اس کا حوالہ ہے؟ جی ارشد صاحب، یہ آپ کو یاد ہوگا 2012 کا میمو کیس حسین حقانی صاحب والا اور منصور اعجاز صاحب والا، اس میں جب حکومت وقت نے اور ساتھ حقانی صاحب نے پریویلیج کلیم کی تھی سپریم کورٹ کے سامنے کہ یہ ڈاکومنٹ کیونکہ اٹس ریلیٹس ٹو فارن افیئرز تو اس پہ ہم پریویلیج کلیم کریں، لیکن سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے اس میں میئر کرنا ہے دا پبلک انٹرسٹ اور آپ کی پریویلیج۔ اگر پبلک انٹرسٹ آؤٹ وے کرے گا تو ہم اس ڈاکومنٹ کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں، اور یہی سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا تھا۔ اور ہمیشہ اگر آرٹیکل 19A پڑھیں آپ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، جو رائٹ ٹو انفارمیشن گارنٹی کرتا ہے آپ کا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ صرف اس کو کسی قانون کے تحت ہی ریگولیٹ کر سکتے ہیں یا ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کرنا بھی ہے تو وہ تب کریں جب پبلک انٹرسٹ میں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا آپ کے بطور قانونی ماہر آپ کی رائے میں اس میں پبلک انٹرسٹ ہے، اسے عوام کے سامنے رکھنا چاہیے؟ جی بالکل، اگر آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں حقانی صاحب والے کیس کی، اور ویسے بھی اگر آپ کا آئین پڑھیں آپ اور اپنے ملک کا قانون پڑھیں، تو میرے خیال سے دا پیپل آف دا پبلک ہیو دا رائٹ کہ ان کو جاننا چاہیے کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو آپ کو ڈسکلوز کرنے کی ضرورت ہے۔ رائٹ، آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ آیا ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے، اس میں بڑا واضح لکھا ہے دا کمیٹی کنکلوڈیڈ دیٹ دا کمیونیکیشن اماؤنٹڈ ٹو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان بائی دا کنٹری ان کوسچن۔
کیا یہ پاکستانی قوم کا حق نہیں ہے کہ یہ تمام حقائق پاکستانی قوم کے سامنے رکھے جائیں؟ آپ اس میں سمجھتے ہیں پبلک انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے؟ جی بالکل، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا آئین بھی اس چیز کو الاؤ کرتا ہے کہ لوگوں کا رائٹ ہے، 22 کروڑ عوام کا رائٹ ہے کہ وہ جانے کہ ان کے ملک کو کیا کوئی خطرہ ہے کہ نہیں ہے، ان کا بالکل پورا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں فریڈم آف انفارمیشن جو ایکٹ ہے اس میں بھی بالکل یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بالکل کچھ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کنسیل کر سکتے ہیں. زیادہ تر جو انفارمیشن ہے وہ گورنمنٹ کی بھی ڈیوٹی ہے، لوگوں کا رائٹ ہے کہ اس کو پتہ ہے پریویلیج کلیم کرنی ہے، بڑے لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں آپ نے پریویلیج کلیم کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ سلمان نیازی سے میں جوائن کر رہے تھے. منسٹر صاحب، وفاقی کابینہ یہ تو فیڈرل فارن سیکرٹری کر سکتے ہیں، امبیسڈر خود ڈی کلاسیفائی کر سکتے ہیں، وفاقی کابینہ اس کو ڈی کلاسیفائی کیوں نہیں کر دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد بھائی آپ سے اجازت لے کے میں پہلے ذرا تھوڑا سا، کیونکہ جو 2-3 دنوں میں جو کچھ ہوا، وفاقی کابینہ کو جب بریفنگ دی جا رہی تھی اور جب ہم سن رہے تھے، میں آپ کو صرف وہ فیلنگز بتاتا ہوں بحیثیت پاکستانی، اور میں اپنی قوم سے سوال کرتا ہوں کہ جو 11 چیزیں تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن جتنا آپ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، جتنے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ عدم اعتماد سے پہلے ایک دن پہلے جب انہوں نے جمع بھی نہیں کیا تھا، 7 مارچ کو ایک مراسلہ جو دھمکی امیز مراسلہ ہے وہ آتا ہے، اور 8 مارچ کو یہ عدم اعتماد جمع کر دیتے ہیں. ذرا ایک ٹائمنگ دیکھ لیجئے کہ ان کو پہلے سے کیسے پتا کہ عدم اعتماد آ رہا ہے جب کسی کو نہیں پتا. نمبر 2 کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ناکام ہوئی تو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی، اور اگر یہ کامیاب ہوتی ہے، عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو معافی ہو سکتی ہے. اب ذرا آپ ارشد بھائی یہ دیکھیے، بحیثیت پاکستانی آپ کی کیا فیلنگز ہوگی اور آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہم کسی کے غلام ہیں کہ ایک ملک ہمارے اندرونی معاملات میں اس حد تک انٹرفیرنس کر رہا ہے، اور جس طرح پیسوں کی بات ہو رہی ہے کہ 15-20 ارب روپے لگا کے کوئی بھی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. کل کو کوئی 50 ارب روپے دے کے پاکستان کو بیچ بھی دے گا. مطلب یہ ایک پورے، آپ ذرا سوچیں نا کہ آپ کو کابینہ میں اس چیز کی وہ بریفنگ دی جا رہی ہے، آپ بحیثیت پاکستانی کیا سوچیں گے؟ دوسری سوچ کیا آ رہی تھی کہ ایک وزیر اعظم عمران خان جس نے پاکستان کی خود مختاری، خودداری اور قومی غیرت کی بات کی، یہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے اور ہمارے قومی غیرت کے لیے دنیا کا کتنا دباؤ برداشت کر رہے ہیں. ایک اکیلا لیڈر، حالانکہ یہ سارے تو ماضی میں لڑ چکے تھے، اور اسی کو آگے لے جاتے ہوئے میں آپ کو یہ اپوزیشن کے چند بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ڈرون حملوں کے حوالے سے کہ کیا ضرورت تھی، آپ نے کہا کہ اگر ڈرون نظر آ جائے تو آپ کے ایئر فورس کو میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو گرا دے. عمران خان کی حکومت میں ایک ڈرون حملہ پاکستان کے اوپر نہیں ہوا. 400 ڈرون حملے ہوئے تھے ماضی کے جو حکمران تھے ان کے دور میں. اب 400 ڈرون حملوں کے حوالے سے ارشد بھائی میں چند چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا حیات آباد میں ڈرون حملوں کے خلاف ایک دھرنا تھا، پرائم منسٹر عمران خان جب اپوزیشن میں تھے. مجھے یاد ہے ایک معصوم بچی کو کنٹینر پلایا گیا، سٹیج پلایا گیا، اس کی دونوں ٹانگیں جو تھی وہ کاٹی جا چکی تھی، کٹ چکی تھی، اور اس کے خاندان سے 9 جنازے نکلے تھے. ایک ڈرون حملے میں اس معصوم بچی کا کوئی نہیں تھا رشتہ دار، اس کو ویل چیئر پہ لا کے کنٹینر پہ لے کے آئے تھے. اس کے بعد عمران خان نے سوال پوچھا تھا کہ کیا اس سے دہشت گردی ختم ہوگی کہ دہشت گردی بڑھے گی. پھر دوسری چیز باجوڑ میں، اور میں فضل الرحمان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ باجوڑ میں ایک مدرسے کے اوپر جب ڈرون ہوتا ہے 72 بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وہ گوشت کے لتڑے آپ کو نظر آتے ہیں. 72 بچے ایک ڈرون حملے میں، ان کے گوشت کے لتڑے ادھر پکیر دی جاتی ہے. تو کیا عمران خان نے جرم کیا کہ میرے ملک میں ڈرون حملے مزید نہیں ہوں گے؟ اب دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھریٹس بہت زیادہ تھیں نا، دھمکیاں بہت زیادہ تھیں. دیکھیں ابھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. دھمکیاں تو ابھی پہلے تو آپ کے سامنے کھل کے آتی تھی نہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ آج لیڈر عمران خان ہے. ایک فون کال پہ آپ کو عمران خان اس طرح نظر نہیں آئے گا کہ وہ کہہ رہے کہ پاکستانیوں کے خلاف استعمال کرے. آج عمران خان ہے، خوددار لیڈر ہے. دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شہباز شریف کہتے ہیں دھمکیاں آتی کیسے ہیں؟ آپ کو بھی اب اندازہ ہے، آپ بھی بتائیے گا کہ دھمکیاں آتی ہیں. ناظرین، جنرل پرویز مشرف نے بتایا کہ جب یہ فیصلے کیے گئے اور 60 ڈیمانڈز آئیں تو پاکستان کو باقاعدہ دھمکی لگائی گئی، جیسے آج دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ یہ حکومت اگر جائے گی تو آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، نہیں تو پھر آپ کے لیے بہت مشکلات ہوں گے. اس وقت کیا دھمکی لگائی گئی، آئیے دیکھتے ہیں. Now, as far as Richard Armitage, I didn't talk to him. He didn't ring me up.
I got a message, I think it was either on the second or the third day, from my DGISI, that he had a meeting with Richard Armitage, and he was very rough, and these are the words that he told him. We will bomb you back to the Stone Age. Yeah. Unless you're with us. Yes, so these are the facts which I know. آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، اور اگر ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم آپ کو بم مار مار کے پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے، یہ دھمکی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ڈوم وار کا حکم بھی ہوتا تھا اور شروع ہو جاتے تھے. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں ارشد بھائی کہ آج عمران خان ہے، انہوں نے کیا کہا قوم کے سامنے، کیا کیا کہ آزاد خارجہ پالیسی پہ اور پاکستان کی قومی غیرت پہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، اور یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے. دوسری چیز شہباز شریف نے کہا، یہ ٹی ٹی والا جو مقصود چپڑائی سے اور ان کے اکاؤنٹ سے جو اربوں روپے برآمد ہو رہے ہیں اسی کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو کرپشن میں سر تاپا ڈوبا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی. ارشد بھائی ذرا سنیے گا، ایبسولوٹلی ناٹ کی ضرورت کیا تھی. اب عمران خان جواب کیا تھا؟ عمران خان سے سوال ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کو پاکستان اڈے دے گا؟ عمران خان اڈے دینے سے انکار اور ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار دنیا کو سنائی دیتی ہے. اب یہ کیوں تھا ارشد بھائی؟ 80,000 جانوں کا آپ نے نذرانہ پیش کیا. میں آپ کے بھائی بھی اس دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے، آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، اس درد کا آپ کو پتہ ہے. پاکستان میں 80,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا، ان کے خاندانوں سے پوچھے. ارشد بھائی باقی چھوڑے 7,000 کے جو میرے سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں سے آج پوچھے نا. عمران خان نے تو ہم سب کو مقروض کر دیا. میں کیبنٹ میں بھی یہ بات کر چکا ارشد بھائی، عمران خان نے وہ کام کر دیا. آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف میں اپنے ملک کے لیے کسی کی دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہو کے اپنے پیاروں کی جنازے اٹھا رہا ہوں، اور دوسری طرف دہشت گردی کا الزام بھی میرے اوپر ہو. مطلب میں دہشت گرد کہہ کے آپ مجھے مار رہے ہو. میرے آپ سوات سے لے کے پورے ملاکن ڈویژن، پورے سابقہ جمشید اضلاع اور پاکستان کے ہمارے آرمی چیف کو دہشت گرد کہتے ہیں، بلکہ آج ہی انہوں نے کہا کہ کون کہتا تھا اور کون کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو کوئی باہر کی قوت کہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور وہ میری تعریف کرے اور اس کو برا بھلا کہے. جنرل راحیل شریف کو نریندر مودی دہشت گرد کہہ رہا تھا. دہشت گرد کا چیف اور نواز شریف سے دوستی تھی اور شادیوں پہ انویٹیشن تھی. یہ ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں. دیکھیں نواز شریف کی تعریف تھی اور ہمارے فوج کے اوپر اس طرح سوالیہ نشان اور الزامات کیوں؟ نواز شریف کے اوپر انڈیا نے کیا کہا تھا؟ آپ نے ان کے ٹی وی چینل کا سٹیٹمنٹ اگر آپ کے سامنے ہے، وہ کہہ رہے کہ اس کے اوپر ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہے. نواز شریف کے اوپر انویسٹمنٹ تھی. سجن جندال کا بغیر ویزا آنا، مودی کے لیے ساڑیاں بیچنا، وہاں پہ ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے اس کا جو گیم پلان تھا، اور پھر نواز شریف کے اندر گیم پلان تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے نا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تیز ہو گیا. عبدالباسط پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا، میں پہلے اپنی بات ختم، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن 3 چیزیں. عبدالباسط نے کیا کہا تھا کہ ان کے خاندان کے مجھے کالز آتی تھی شریفوں کے کہ فلاں کو ویزا دے دو. جب میں نے پوچھا اور پتہ چلا تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ ان کے شوگر ملوں میں ان کے کاروباری مفادات تھے. اس کو یہی پاکستان کی جو سیکرٹری خارجہ تھی سابقہ، اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ آپ نے انڈیا کے حوالے سے کچھ نہیں بولنا. آج عمران خان نے انڈیا کو، مودی کو، نئی دور کے ہٹلر کو بے نقاب کیا. میں اپنی بات کے اوپر آتا ہوں ارشد بھائی. 80,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا. آج میرے پاک فورس سے آپ پوچھے، ان کے جوانوں سے پوچھے کہ 7,000 جنازے انہوں نے پاکستان کے امن کی خاطر انہوں نے اپنوں کے اٹھائے. ان کے بچوں سے پوچھے نا. کل جنرل باجوہ پشاور گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے کندھا دیا جنازے کو، جنرل فیض ان کے ساتھ تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں بولا؟ اس لیے بولا کہ میرا کوئی پاکستانی، مزید جنازے پاکستانیوں کی نہیں اٹھیں گے، ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، پاکستان اور پاکستانیوں کو ایندھن کی طرح استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور میں دل سے سمجھتا ہوں، میری والدہ کو گولی لگی ارشد بھائی، میری والدہ کو گولی لگی. میں کس سے پوچھوں؟ میں کس سے پوچھتا؟ دہشت گردی کی جنگ کے ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے تھے. تو میں ہماری سب سے، آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا دکھ اور غصہ کس چیز کا ہوتا ہے کہ جب آپ بدلہ نہیں لے سکو، آپ کسی سے بدلہ، آپ کا جو مجرم ہے آپ اس سے بدلہ نہیں لے سکو. تو آپ مجھے بتائے عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کیا بولا؟ میرا جواب دیا، 80,000 خاندانوں کا جواب دیا، ان سیکیورٹی فورسز کے جو 7,000 جوان شہید ہوئے ان کا جواب دیا کہ مزید پاکستان کسی کی جنگ کا ایندھن نہیں بنے گا، مزید پاکستان میں یہ تماشا نہیں چلے گا. اور تیسری بات ارشد بھائی، وہ کہتے ہیں کہ یورپین یونین سے آپ نے کیوں سوال کیا؟ مزدور رحمان کہتا ہے مدرسے میں بچے مر رہے ہیں، ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں بولا. امریکن سفیر این پیٹرسن کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو. یہ ان دنوں کی بات ہے، لیکن
تیسرا وہ کرتا کیا ہے کہ جب عمران خان یہ سوال پوچھتا ہے ارشد بھائی کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں، کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا ہم آپ کے غلام ہیں، آپ نے اس وقت انڈیا کو کیوں خط نہیں بھیجا کہ جب وہ کشمیر میں ظلم کر رہا تھا، آپ ہمیں کس طرح ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ مزید پاکستان کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے گا. عمران خان نے اتنا بولنا تھا کہ فضل الرحمان کی جماعت چلی جاتی ہے سینٹ میں، خراجات جمع کر دیتی ہے عمران خان کے خلاف. اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک تو آپ، اور یہ کیوں کرتے ہیں، عمران خان کیوں کر سکتا ہے، اور یہ کیوں اس طرح بیرونی سازشوں کا حصہ بن جاتے ہیں؟ وہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ ان کے باہر اکاؤنٹس ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے اوپر ڈاکومنٹریز ہیں. میں چند حوالے دیتا ہوں ارشد بھائی آپ کو. سی آئی اے ڈائریکٹر سے ملاقات ہو رہی ہے، اس میں حسین حقانی بھی بیٹھا ہے، زرداری بھی بیٹھا ہے. اس وقت سی آئی اے یہ تاثر تھا کہ پاکستان کی میڈیا میں، اور یہاں پہ عمران خان نے ڈرون کے خلاف ایک تحریک شروع کی تھی، ان کو ٹینشن تھی یا فکر تھی کہ ان کا کیا موقف ہوگا پاکستان کا. آپ کو پتہ ہے زرداری ان کو کیا بولتے ہیں جواب میں؟ مارو، مزید مارو، اور ڈرون حملے کرو، میں سنبھال دوں گا. گیلانی کے حوالے سے ایک جگہ پہ رپورٹ بھی آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. کیوں سوٹ کرتا ہے؟ لکھا گیا ہے کہ کرپٹ ہے اس لیے سوٹ کرتا ہے، کرپٹ ہے اس لیے ہمیں سوٹ کرتا ہے. تو ریجیم چینج کی اس لیے بات ہو رہی ہے کہ چور ہو، ڈاکو ہو، ان کی اشاروں پہ آپ ناچو. لیکن شہباز شریف تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک نارمل ڈپلومیٹک کیبل کو نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا دیا ہے. تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو بیٹھ کے دستاویز دیکھی ہے، شہباز شریف ان کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. آج جو میٹنگ تھی یہ کیا انظر ماما کی دکان کے سامنے کوئی وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہا تھا؟ میرے مسلح افواج کے تمام سربراہان، ہماری سیکیورٹی اداروں کے تمام سربراہان، ملک کا وزیر اعظم، ملک کا وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وہ بیٹھ کے کیا اس کی انڈورسمنٹ نہیں آئی؟ کیا اس کی جو بیرونی مداخلت ہے اس کو انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی؟ مطلب یہ تو ان کو تو چھوڑے نا، یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے نا ایبسولوٹلی ناٹ کیوں بولا، یورپین یونین سے آپ نے سوال کیوں پوچھا، ڈرون حملے آپ نے کیوں رکوائے؟ تو کیوں یہ اس لیے کرتے ہیں ارشد بھائی کہ ان کی باہر جائیدادیں ہیں. لیکن میں پورے پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں، اور پاکستانی قوم کا آپ نے ریئیکشن دیکھا 27 تاریخ کو، جس طرح اسلام آباد میں ہر طبقے سے ہمارے نوجوان، خواتین، پڑھا لکھا، ہمارا مزدور، دیہڑیدار، سب اسلام آباد کا رخ اس لیے کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. یہ خوددار قوم ہے. نواز شریف بگوڑا باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ لندن میں ملاقاتیں کر سکتا ہے. کیا سب کو پتہ نہیں کہ کس سے ملاقاتیں کرتا ہے؟ یہاں کس سے ملاقاتیں ہوئی یہ بھی ناظرین آپ کو بتائیں. وزیر اعظم کے اس حوالے سے آج ایک رپورٹ پیش کی گئی. اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان میں، جو کہ حکومتی ذرائع کہتے ہیں ریجیم چینج کا. اور آج جو ملاقاتیں کس سیاستدان کی، کن امریکی حکام سے ملاقاتیں ہوئیں، چند صحافیوں کی بھی ہوئیں، وہ کیا ملاقاتیں تھیں، اس پہ بھی بات کریں گے. چین نے کیا موقف اختیار کیا اس سارے معاملے پہ، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور وزیر اعظم کا خطاب اور NLC ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چائنا کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے ایک انتہائی اہم بیان آیا ہے، اور اس بیان کو جب اس ڈپلومیٹک ڈاکومنٹ کے تناظر میں دیکھیں تو انتہائی اہم بیان ہے، جس میں چائنیز وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ سرد جنگ کے دور کی سوچ کو دوبارہ پروان نہیں چڑھنے دیں گے. ایشیائی ممالک کے درمیان محاذ آرائی والی کیفیت کو نہ دہرایا جائے. چھوٹے اور درمیانے ممالک اب سرد جنگ کا ہتھیار نہیں بنیں گے. گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک نشانہ بھی نہیں بنیں گے. تو چائنیز گورنمنٹ نے فل سپورٹ کی ہے پاکستان کی، اور ڈیفرنٹ چائنیز آفیشلز نے آج ٹویٹ اور جو بیانات دیے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جس میں انڈائریکٹ حوالہ جو ریجیم چینج جو وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا، اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ چین کھڑا ہے، اور کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی. چین نے ہر مشکل دور میں پاکستان کی مدد کی. اب ریجیم چینج کا ناظرین جو پروجیکٹ چلتا ہے وہ چلتا کس طرح ہے؟ فارمر CIA ڈائریکٹر تھے، فارمر CIA لیٹن امریکہ کے چیف ڈوان کلیرج، انہوں نے ایک بیان دیا. بیان کیا تھا کہ ریجیم چینج کن ممالک میں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. What right have you, when I mean you, the CIA, امریکہ، CIA یا کسی بھی بیرونی طاقت کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں اپنی کارروائیاں کریں؟ ہم قومی سلامتی کے مفادات کے لیے ایسا کرتے ہیں. یہ تو ڈیوائن رائٹ ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہیں اس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی. یہ ایک سخت بات ہے. ہم نے خود کو بھی بچانا ہے اور ہم ایسا کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو بھی بچانا ہے، اور آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے. جی میں نہیں بھولوں گا. ہم اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے مداخلت کرتے ہیں، اور جب بھی ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم ایسا کرتے ہیں. آپ کو یہ ٹھیک نہیں بھی لگتا
تو آپ کے پاس یہ سب کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آپ کو اب دنیا میں اس سب کا عادی بننا پڑے گا. ہم اس سارے معاملے میں کسی قسم کی غیر معقول حکمت عملی نہیں اپنا سکتے. اگر ہمارے مفادات کو کسی قسم کا خطرہ ہوگا تو ہم ایسا کریں گے. CIA, the United States government, or any foreign power, what right do you have to do what you do in other countries? What National right? security interest. But that's a divine right, isn't it? Because I know, the it's people divine. that you do it to have no say in Yeah, this. yeah. Well, that's just tough. We are going to protect ourselves, and we're going to go on protecting ourselves because we end up protecting all of you. And let's not forget that. Right. Right. No, I won't. We'll intervene whenever we decide it's in our national security interest to intervene. And if you don't like it, lump it. Get used to it, world. We're not going to put up with nonsense. And if our interests are threatened, we're going to do it. اگر ہمارے مفادات کو خطرہ ہوگا تو ہم نے جو کرنا ہے کرتے رہیں گے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. اور ہمارے کچھ ناظرین میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو چیزیں ہوتی ہی نہیں. آج وزیر اعظم نے بھی میڈیا کا ذکر کیا اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے, جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آج باقاعدہ کنفرم کیا ہے اور اسے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے. کیا ذکر کیا وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں, یہ نہیں. یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم, ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ناظرین, وفاقی وزیر اطلاعات نے آج جو پریس میڈیا سے بات کی اس میں کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ سازش ایک ایسی سازش ہے جس میں کہ کچھ پاکستان کے میڈیا کے سینئر لوگ بھی شامل ہیں, اور اس کا جو داغ بیل ہے وہ لندن میں ڈالی گئی. ہدایات جو ہیں وہ کہیں سے آئیں, لیکن نواز شریف کے اپارٹمنٹ سے یہ سازش جو ہے وہ شروع ہوئی اور یہاں پہ آ کے وہ ختم ہو رہی ہے. جی ناظرین, اور وزیر اعظم کو آج ایک رپورٹ پیش کی گئی. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی اور آج کے جناب کون کس سے کب ملتا رہا, یہ حکومتی ذرائع میں بتاتے ہیں کہ اکتوبر کے سال 2021 اکتوبر میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور 14 اکتوبر 2021 کو مریم نواز کی ملاقات ہوتی ہے. ناظم الامور, امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر جاتی عمرہ وہ گئیں, وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. اس میں کوئی اعلامیہ نہیں دیا گیا, کچھ نہیں بتایا گیا کہ یہ ملاقات کس حوالے سے تھی. کیا اس میں افغانستان کے معاملات ڈسکس ہوئے, نہیں ہوئے, ریجنل معاملات ڈسکس ہوئے, کیا معاملات ڈسکس ہوئے. لیکن 14 اکتوبر 2021 کو یہ ملاقات ہوتی ہے. اسی دن اینجلا ایگلر شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کرتی ہیں 14 اکتوبر 2021 کو. اب لیڈر آف دا اپوزیشن سے کیا بات چیت ہوئی یہ بالکل نہیں پتہ لگا کہ جناب کون سے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات تھے جو کہ امریکی شہباز شریف سے ملاقات کر کے جاننے کے لیے گئے. پھر ناظرین, جو وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی کہ کون کون سے سیاستدان اور کون سے میڈیا پرسن مختلف امریکی حکام سے مختلف اوقات میں ملتے رہے, اس رپورٹ میں یہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کو لوگ جو بظاہر چھوڑ کے گئے یا ڈیسیڈنٹ جن کو کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ ملاقاتیں زیادہ تھیں اور پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ملاقاتیں وہ تو اپنی جگہ پہ تھیں, آفیشیل گورنمنٹ منسٹر ایڈوائزرز, لیکن جو ڈیسیڈنٹس تھے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں تھیں. اور کس کس کے ساتھ ملاقاتیں تھیں وہ آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کرتے ہیں. تاریخ اور ٹائم کے ساتھ وزیر اعظم کو یہ رپورٹ ملی ہے. 16 فروری 2022 کو امریکی سفارتکار پیٹر جوزف میکشیری, انہوں نے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نور عالم خان کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات کی. 3 مارچ 2022 کو امریکہ کے اسلام آباد میں فرسٹ سیکریٹری ہیدر گریس ایچن نے اسلام آباد میں نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, طارق فضل چودھری, صدیق الفاروق, محمد زبیر, احمد جواد اور پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے ساتھ ملاقات کی. امریکی کونسل جنرل ولیم کے میکنیلیو نے 3 مارچ 2022 کو لاہور میں حمزہ شہباز کے ساتھ ملاقات کی. اس کے علاوہ امریکی کونسل جنرل ایم این اے شائستہ پرویز, ایم پی اے کنول لیاقت, ایم پی اے رمضان صدیق بھٹی اور ذکیہ شاہ نواز کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی. اس کے ساتھ ساتھ امریکی کونسل جنرل نے 8 مارچ 2022 کو لیگی ایم پی اے سمیع اللہ کے ساتھ ملاقات کی. اس کے علاوہ نون لیگی رہنماؤں
ایم پی اے سیدہ عظما قادری، 15 فروری کو ایم پی اے رانا محمود الحسن، ایم پی اے عطاء الرحمان، رانا شاہد الحسن، ایم پی اے میاں ثاقب اور سابق ایم پی اے رانا طاہر کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ 7 مارچ 2022 کو سابق گورنر پنجاب اور پیپلز پارٹی رہنما مخدوم احمد محمود کے ساتھ لاہور میں ملاقات کی۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے عبد القادر، ممتاز علی اور پی ٹی آئی کے منحرف رکن اسمبلی علیم خان کے ساتھ بھی لاہور میں ملاقات کی۔ 12 جنوری 2022 کو امریکی کونسل جنرل کراچی مارک سٹرو نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ ملاقات کی۔ 4 فروری 2022 کو امریکی کونسل جنرل کراچی مارک سٹرو نے پیپلز پارٹی رہنما سلیم مانڈوی والا، 24 فروری کو بلاول بھٹو کے مشیر حارث گزدار، وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر نثار احمد کھوڑو، 26 فروری کو شہری رحمان، 11 فروری کو ڈاکٹر عاصم اور سید طارق مصطفیٰ کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی۔ 10 فروری کو امریکی کونسل جنرل کراچی مارک سٹرو نے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی اور 10 فروری کو نسرین جلیل کے ساتھ ملاقات کی۔ امریکی پولیٹیکل یونٹ چیف کولن میلوائے کریم نے ایم کیو ایم پاکستان کے جاوید حنیف خان کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ امریکی لیگل اتاشی سنشائن ایڈمز نون لیگ کے رہنما ڈاکٹر شام سندراوانی کے ساتھ ملاقات کی۔ 5 اور 7 فروری 2022 کو پیپلز پارٹی کے رہنما محمد خان گبول کے ساتھ بھی امریکی لیگل اٹیشی سنشائن ایڈمز نے ملاقات کی۔ امریکی پولیٹیکل آفیسر اینڈریا ہلیئر نے 21 مارچ 2022 کو خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر عاطف خان کے ساتھ پشاور میں ملاقات کی۔ اس کے علاوہ امریکی سفارتکار نون لیگ کے رہنما رانا تنویر، پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر، ایم کیو ایم پاکستان کی کشور زہرا اور پی ٹی آئی کے منحرف رہنما راجہ ریاض کے ساتھ ملاقات کی۔ امریکی سفارتکار چارج دی افیئرز نے صحافی عاصمہ شرازی، ثانیہ بشیر، صحافی ماریہ عمران، نیر علی، سارہ حسن اور صحافی فہد حسین کے ساتھ مارچ کے دوسرے ہفتے میں ملاقات کی۔ ہماری ٹیم ناظرین طلحہ نے ان سب سے ان کا موقف جاننے کے لیے میسج بھیجا۔ مائرہ عمران نے یہ بتایا کہ 8 مارچ کو ان کی یہ ملاقات ہوئی، دیگر خواتین صحافیوں کو بھی بلایا گیا تھا اور اس میں پاکستان کے سیاسی معاملات اور صحافت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور باقی چند صحافی اس میں آئی نہیں تھی، تو اس ملاقات میں سیاسی معاملات بھی ڈسکس ہوئے اور اسٹیٹ آف جرنلزم ان پاکستان اس حوالے سے بھی یہ ملاقات میں چیزیں سامنے آئیں۔ سوال ناظرین یہاں پہ بڑا واضح ہے کہ یہ ملاقاتوں کا کانٹینٹ جو بھی ہو، لیکن یہ والی ملاقاتوں کا ایک تسلسل ہے اور جو چیزیں ہمیں اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے بتائی گئیں اس تناظر میں یہ تمام ملاقاتیں اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صحافی نیر علی انہوں نے بھی طلحہ کو رپلائی کیا اور انہوں نے کہا جی بالکل میں اینجلا ایگلر سے کچھ دن پہلے ملی تھی اور یہ ملاقات وومن منتھ کے حوالے سے تھی، اس میں کوئی سیاسی معاملات ڈسکس نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین جو آج کا بڑا سوال ہے جو وزیر اعظم کے خطاب کے بعد بھی آیا کہ 1947 میں ہم نے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی تھی، کیا آج ہم امریکہ کے غلام ہیں اور اتوار والے دن کیا یہ ملک یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے غلامی کی زنجیریں پہننی ہیں؟ اور اگر جو کچھ اس خط میں منشنڈ ہے تو یہ ایشورنسز گارنٹیز آلریڈی دے دی گئی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم کامیاب کرائیں گے اور جو آپ ڈیمانڈ لسٹ دیں گے ہم پوری کریں گے؟ دیکھیے یہ تو انہوں نے اب اپنا جواب دینا ہے۔ حقیقت تو قوم کے سامنے آگے کس طرح بین الاقوامی طاقت ہے اور بیرونی سازش ہے اور پاکستان میں کون سے ان کے مہرے ہیں، اب یہ حقیقت ہے۔ اور نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے بعد تو اعلامیہ جو آپ نے پڑھ لیا ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ اس پہ کچھ ہوگا بھی اعلامیہ کے بعد؟ دیکھیے ہونا چاہیے۔ ارشد بھائی میں سوال کرتا ہوں، آپ نے ابھی میڈیا کا بھی سوال کیا، 2 ادارے ہیں، ایک ادارے کو آصف علی زرداری نے نیشنل اسمبلی میں دفتر بھی دیا تھا، تو کون سے میڈیا، کہاں سے، کس کو کس طرح فنڈنگ ہوئی ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، اور ریجیم چینج کی چیزیں بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کس طرح بیرونی طاقتوں نے سازش بنا اور ہمارے پاکستان کے اندر یہ جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کی شکل میں زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، ان کے زمین جاگے ہوئے یہ غلام ہے۔ میں ان کے لیے اتنا کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم سہنے کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے، بزدلو
तुम तो बगावत भी नहीं कर सकते। इन चेहरों की वजह से तो पाकिस्तान को कहा जाता है कि पैसे पे पता नहीं ये क्या जुल्म सहने के अलावा तुम्हें आता क्या है, बुज़ हो, बगावत भी नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।